اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب سے شروع کر دیتے تھے۔ صحابہ اکرام رجب سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ ماہ رجب ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں اللہ کی رحمت بے تحاشا تم پہ برسے گی، اور اس رحمت سے وہ بندہ فائدہ اٹھا سکے گا جس کے دل کا برتن سیدھا ہوگا۔ بارش کتنی ہی کیوں نہ برس رہی ہو، اگر بارش میں چلنے والا اس نے برتن کو الٹا کیا ہوا ہے تو ایک قطرہ پانی بھی وہ بارش کا نہیں لے کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے پر نور گھڑیوں سے، مقبول لمحات سے وہ بندہ فائدہ اٹھا سکے گا جس نے دل کا برتن سیدھا کیا ہو۔ اور برتن کو سیدھا کرنے کا وقت یکم رجب سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماہ رجب میں اس برتن کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو، نہ ہو شعبان میں سیدھا کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ 60 دنوں کے اندر یہ برتن سیدھا ہو جائے گا۔ اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا پھر تمہیں برتن یوں کریں گے اور ایسے رحمتیں آئیں گی کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے رجب کے پیغام کو سمجھو، رجب کیا پیغام دے کے گیا، رجب کیوں آیا اور کیا پیغام دے کے جا رہا ہے۔ افسوس کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو، ابناء الدنیا، دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ آج ہم دنیا کے بیٹے بن گئے ہیں۔ جیسے بچے کو ماں باپ کی تلاش ہوتی ہے، بچے کو ماں باپ کی تلاش ہوتی ہے، کتنا مجمع کیوں نہ لگا ہو لیکن بچہ اسی کے پاس جائے گا، اس میں اپنے والدین کو تلاش کرے گا۔ جو دنیا کا بیٹا ہوگا وہ دنیا کو تلاش کرے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ وقت پہ، حالات پہ نظر رکھے گا۔ کون سا وقت؟ بڑے بڑے تاجر جو ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے تاجر، ان کی ہر وقت نظر ملکی حالات پہ ہوتی ہے۔ ہر وقت کون سا مال کب سستا ہوگا، کب مہنگا ہو رہا ہے، کب مجھے فائدہ ہوگا، کب نقصان ہوگا، ایسی ایک لمحے گھڑی ہوتی ہے، اس میں فوراً لاکھوں کما جاتے ہیں، کروڑوں کما جاتے ہیں، اور ایک لمحہ ہوتا ہے کروڑوں گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو تاجر کی نظر ہر وقت معیشت اور ملکی حالات پر ہوتی ہے۔ کتنا مال منگوانا ہے، کب سستا ملے گا، کب مہنگا ملے گا، کس وقت لینا ہے، کس وقت نہیں لینا ہے، کس وقت مال کو بازار میں لانا ہے اور کس وقت نہیں لانا ہے، ان چیزوں کی تلاش میں وہ ہوتا ہے۔ اور مومن کی نظر ہر وقت ان لمحات پر ہوتی ہے جن لمحات میں اللہ کی رحمت بے تحاشا برستی ہے، جن اوقات میں اللہ کی رحمت بے تحاشا برستی ہے۔ جیسے تاجر کی نظر ہوتی ہے کہ کون سی چیز مہنگی ہو رہی، کون سی سستی ہو رہی، کس کو لینا ہے اور کس کو نہیں لینا ہے، تو ایسی ہی مومن کی نظر بھی اللہ کی رحمت پہ ہوتی ہے کہ کس لمحے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ بعض دفعہ اللہ کے ہاں کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں چلتی، ایک لمحے کی کوئی چھوٹی سی عبادت ہوتی ہے، وہ لمحہ قبولیت والا ہوتا ہے، اس لمحے میں کیا جانے والا عبادت اتنا مقبول ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جا میں نے بخش دیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا پچھلے جمعے میں بھی کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرا کر خندہ پیشانی کے سامنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو بڑے خوش نظر آ رہے۔ کہا کیوں خوش نہ ہو، میں نے رات خواب میں دیکھا کہ پل صراط لگا ہوا ہے اور میرا ایک امتی پل صراط پہ ڈگمگا کے چل رہا ہے، اچانک ایک پرچی آئی اور یوں بجلی کی چمک کی طرح اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ میں نے پوچھا یہ کون سی نیکی تھی اس کی؟ کہا اس نے ایک مرتبہ آپ پہ درود پاک پڑھا تھا، اس نے ایک مرتبہ آپ پہ درود پاک پڑھا تھا۔ وہ درود پاک تو ہم ہزاروں پڑھ جاتے ہیں، وہ ایک درود بخشش کا ذریعہ کیوں بنا؟ لگتا کوئی مقبولیت کا لمحہ تھا، اس نے ادھر پڑھا اور ادھر کام ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے
عالم دین اور وقت کے ایک فقیہ ہے، آج بھی امت کا ایک طبقہ ان کو فالو کر رہا ہے، جس طرح ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح شافعی مسلک امام شافعی کو اتنے ولی فرمایا، جب یہ رات کو میں اپنے بچوں کو بھی یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ امام شافعی جب مکے سے مدینے آئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے، تو اس زمانے میں سواری یا آج کا طرح تو سفر تھا نہیں، کئی مہینے لگ جاتے تھے، تو فرمایا مکے سے مدینے تک تقریباً 10-15 قرآن انہوں نے ختم کیا راستے میں، چلتے چلتے سواری پہ چل رہے قرآن پڑھ رہے۔ اور جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث پہ بیٹھے، قلم نہیں تھا لکھنے کے لیے، کاغذ نہیں تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو درس ہوتا تھا حدیث کا، وہ انتہائی ادب کو انتہائی ملحوظ رکھا جاتا تھا، کوئی آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا، کوئی ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا تھا، حبشی غلام کھڑے کیے ہوئے تھے۔ حدیث کا ادب، خود اتنا ادب کرتے تھے کہ روزانہ ایک نیا سوٹ سلواتے تھے، روزانہ پورے سال میں 360 سوٹ سلواتے تھے، روزانہ نیا سوٹ پہن کر خوشبو لگا کر نبی کے حدیث کے لیے۔ اور فرمایا ایک دفعہ حدیث پڑھا رہے تھے تو چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ جب حدیث ختم کی، شاگردوں سے کہا ذرا میری کمر سے کپڑا ہٹاؤ، کیا ہے؟ جب کپڑا ہٹایا تو بچھو ڈنگ مار رہا تھا۔ کہا اس بدبخت نے 17 ڈنگ مجھے مارے ہیں، حدیث کی بےدبی مانے نہ ہوتی تو میں اسی وقت کتاب بند کرتا، صرف حدیث کے ادب کے وجہ سے کہ ایک بادشاہ نے، ایک اس وقت کے بادشاہ یا کوئی بڑا امیر آدمی تھا، راستے پہ چلتے ہوئے کسی حدیث کے بارے میں پوچھا، فرمایا حدیث کا حکم حدیث بعد میں سناؤں گا، پہلے اس کو اتنے کوڑے لگاؤ۔ حدیث کا اتنا ادب نہیں ہے، راستے میں چل رہے ہو پوچھ رہے ہیں مجھ سے، خود اتنے بادب۔ تو امام شافعی جب ان کے درس میں پہنچے، وہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اب امام شافعی صاحب نے کیا کیا، ایک تنکا اٹھایا، اس کو جو ہے ہاتھ پہ، امام صاحب حدیث سنا رہے اور یہ اس کو لکھ رہے، ہاتھ کے اوپر ایسے چلا رہے۔ ان کی نظر پڑی، بعد میں بلایا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے پاس قلم نہیں تھا لکھنے کے لیے، میں نے کہا قلم لینے جاؤں گا، کاغذ لینے جاؤں گا، اتنے بہترین حدیثیں مجھ سے نکل جائیں گی، تو اس وجہ سے میں نے یہ کیا۔ کہا پھر تمہیں کیا ملا؟ سب نے تو لکھ لیا، محفوظ کر لیا، اور تو ایسے ایسے کرتا رہا تو تیرے پاس؟ فرمایا حضور جتنے حدیث آپ نے بیان کیے ہیں سب کے سب میں سنا سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح حدیث نہیں سنائی جاتی تھی اس زمانے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، نہیں، باقاعدہ پورے سند کے ساتھ کہ میں نے امام مالک سے سنی، امام مالک نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، انہوں نے فلاں سے سنی، یہ کرتے کرتے یہ سارا سلسلہ نبی علیہ السلام تک لے کے جاتے تھے، بما سند کے وہ ساری حدیثیں جتنی امام شافعی نے مجلس میں بیان کی تھی نا، وہ سب کے سب سنا ڈالی۔ پھر امام مالک کی نظر ان پہ ہو گئی، کوئی کمال کا بندہ ہے، کوئی صاحب کمال ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کس وجہ سے؟ فرمایا ایک درود پاک وہ میں پڑھتا تھا، اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تہجد بھی گزار بھی تھے، روزے بھی رکھتے تھے، احادیث کا درس بھی دیتے تھے، لاکھوں شاگرد بھی تھے، لیکن بخشش کس سے ہوئی؟ وہ ایک درود پاک سے ہوئی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کے امام گزرے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی، اور آج تک بھی ان کا نام زندہ ہے، ان کو کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمایا وہ ساری زندگی کی ذکر اذکار، وہ سب کچھ، وہ جو پڑھایا سب کچھ ایک طرف، وہ رات کو اٹھ کے جو چند رکعت پڑھتا تھا وہی بخشش کا ذریعہ بن گئے۔ لمحے، ان لمحوں کو تلاش کیا کرے، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے، یہ انسان کے لیے بیڑا پار کروا دیتے، متلاشی بنے۔ آج وہ ایک بندے کو دیکھا، وہ نا ایک بڑے ڈنڈے کے ساتھ اتنا مقناطیس لگا کر ایسے راستے پہ چل رہا ہے، جو کچھ وہ لویا وغیرہ وہ اس کے ساتھ ملتا ہے، یہ تلاش ہے، تلاش کر رہا ہے اور اپنی روزی کما رہا ہے۔
ہم دنیا کی تلاشی کیا کچھ نہیں کرتے۔ میرے حضرت فرمانے لگے میں نے ایک بندے کو دیکھا، ایک سنیارے کی دکان سے جو نالی آ رہی تھی اس نالی کے اندر گندا کیچڑ سب کو جمع کر رہا تھا اور ایک سائڈ پہ کر رہا تھا۔ پوچھا، اور رات کے 2 بجے، کہا اس میں سونے کے ذرات ہوتے ہیں، اس میں سونے کے ذرات ہوتے ہیں۔ سنیارے کی دکان کی تو جو صفائی ہوتی ہے وہ مٹی بھی بکتی ہے، متلاشی لیتے ہیں اس کو، جو متلاشی ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں۔ میں اور آپ کہیں گے بھائی مٹی کا کیا کریں گے لے کے، کیچڑ کا کیا کریں گے، گندے کیچڑ کو لے کے کیا کرو گے؟ ہمارے سامنے اس گندے کیچڑ کو کوئی لائے ہم تو کہیں گے سائڈ پہ کرو، لیکن جن کی نظریں متلاشی ہوتی ہیں وہ اس کیچڑ کو بھی ضائع نہیں کرتے، جن کی نظریں متلاشی ہوتی ہیں وہ اس مٹی کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، متلاشی بنتے ہیں۔ اگر ہم بھی متلاشی بن جائے اور ان لمحات کو تلاش کرے جن لمحات میں اللہ فوراً مان جاتا ہے، جن لمحات میں جنت مانگو تو مل جاتی ہے، دنیا مانگو تو مل جاتی ہے، آخرت مانگو تو مل جاتی ہے، عشق مصطفیٰ مانگو تو مل جاتی ہے، ولایت مانگو تو مل جاتی ہے، ان لمحات کو تلاش کرو۔ ان قریب وہ لمحات آنے والے ہیں، ان قریب وہ لمحات آنے والے ہیں، اس کی تیاری ہم نے رجب سے کرنی ہے۔ یہ 2 ماہ پہلے ہمیں کیوں جگایا گیا؟ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان۔ یہ دعا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فوراً آ گئی، اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ یہ مجھے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، نیند خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ دعا، ورنہ میرے پیارے آقا کا تو ہر لمحہ ہی برکتوں والا تھا۔ میرے نبی کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جاتی تھی وہی خود برکت والوں بن جاتے۔ لیکن یہ جو دعا مانگی گئی ہے مجھے اور آپ کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، اے جھاگ جاؤ، ایک بڑا لمحہ آنے والا ہے، اس میں اللہ کی رحمت، قبولیت کے لمحات ایسے قدم قدم پہ اتنے ہوں گے کہ تم سے سنبھالے نہیں جائیں گے، اتنے ہوں گے کہ تم سے سنبھالے نہیں جائیں گے۔ ابھی سے تیاری کر لو، ابھی سے تیاری کر لو۔ جیسے صحرا میں بارش نہیں ہو رہی، پتہ چلا بارش ہونے والی ہے، 1 گھنٹے کے بعد بڑی تیز بارش ہوگی، بڑی تیز بارش ہوگی، ہر بندے کو پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اور کہا کیا کرے پھر؟ کہا ایسے کرو، گھر میں جو برتن ہیں نا سارے لے آؤ، ابھی بارش ہوگی وہ سارے باہر رکھ دینا، اور بارش برسے گی برتن پانی کے بھر جائیں گے، گھروں کو لے جانا۔ اب سارے برتن لے آئے، اب چند بندوں نے آ کے اپنے برتن الٹے رکھ دیے، کوئی نے سیدھا رکھ دی، کسی نے الٹے رکھ دی۔ جب بارش تھم گئی سب بھاگتے ہوئے گئے کہ اب پانی کے برتن بھرے ہوں گے۔ اب جنہوں نے برتن الٹے رکھے تھے انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے، کوئی بارش نہیں ہوئی، بارش ہوتی تو ہمارے برتن میں پانی ہوتا۔ کسی نے کہا او پاگل، تو نے تو اپنے برتن الٹے رکھے تھے، بارش تو اتنی ہوئی ہے سارے برتن بھر گئے، تیرے برتن میں جو پانی نہ آیا اس وجہ سے کہ تیرا برتن ہی الٹا تھا۔ کوئی کہے رمضان میں کوئی قبولیت نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی انوارات اور برکات نہیں ہوتے، سمجھو اس کا برتن الٹا ہے۔ برتن ابھی سے سیدھا کر لو، پھر دیکھنا رمضان کے وہ برکتیں تم دیکھو گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، فوت ہو گئے، پرانے زمانے میں حج کیا تھا، بڑے اللہ کے ولی تھے، کئی مرتبہ فرمایا میں نے، مجھے خود بتایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہاں میں نے زیارت کی، اور میں نے ابھی 2-3 سال پہلے فوت ہوئے، اور میں نے خود اس بزرگ کو جو فوت ہو گئے جو مجھے یہ کہہ رہے تھے، میں نے خود اس کی خواب میں اس کو دیکھا، تو مجھے کہہ رہے بڑا امامہ، سفید امامہ باندھا ہوا ہے، سفید کپڑے، ایسے راستے میں آ کے مجھ سے ملاقات کرتے۔ کوئی بات چلی تو مجھے کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں تو ہم ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں وہاں جانا، یہ وہ خود خواب میں مجھے کہہ رہے۔ تو مجھے فرمایا ہم حج کے لیے گئے تھے،
یا کوئی کسی اور کا واقعہ سنایا، تو اس قافلے کے اندر ایک حاجی ہر وقت بیت اللہ حرم کے سامنے بیٹھ کر کعبہ شریف کو دیکھتا رہتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ کوئی عبادت کر لو، طواف کر لو۔ فرمایا جو لذت مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے وہ طواف میں نہیں آتی۔ کہا کیوں؟ کہا جو میری نظریں دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ کہا میں گولے دیکھ رہا ہوں رحمت کے ایسے بیت اللہ پہ برس رہے ہیں۔ کہا وہ انوارات میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ساتھ والے کو نظر نہیں آ رہے، اور وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے اس کے دیکھنے میں جو لذت آ رہی ہے وہ تمہیں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھائے گا۔ ساتھ والا کہے گا آج روزہ نہ رکھ، گرمی بڑی ہے، تم کہو گے نہیں اس میں جو لذت مجھے ملتی وہ تمہیں نہیں مل رہی۔ ساتھ والا کہے گا رات کو اٹھا نہیں جاتا، چھوڑ دے آج روزہ، کہے گا نہیں سحری میں جو برکتیں میں دیکھتا ہوں تمہیں کہاں نظر آتی ہے۔ تو اللہ جب دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے نا، پھر نماز کی لذت، پھر قرآن کی لذت جس کو مل جائے ہے مانگا کرے، اللہ سے مانگا کرے۔ کھانے کی لذتوں کا تو پتہ ہے، مچھلی میں اتنی لذت ہے، تلی ہوئی مچھلی ایسی ہوتی ہے، سالن بناؤ تو ایسا ہوتا ہے، مرغ بناؤ تو ایسا ہوتا ہے، یہ ساری لذتیں چکھ لی ہے۔ کاش کی نماز کی لذت بھی چکھ لیتے، کاش تمہیں یہ بھی پتہ ہوتا کہ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی لذت کیا ہے، کاش تمہیں پتہ ہوتا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اور اس کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر مانگنے کی لذت کیا ہے۔ تو گھنٹے گزر جائے تم دعائیں مانگو، آج تو 10-5 منٹ دعا مانگے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ اگر لذت کا پتہ چل جائے اور اس کے اندر جو لذت جو نورانیت ہے وہ مل جائے تو یقین جانیے 1-1 گھنٹہ بھی دعا مانگو گے تم کہو گے اور مانگو اور مانگو اور مانگو۔ اللہ سے مانگنے میں جو لذت ہے نا وہ دنیا والوں سے نہیں ہے، یہ یقین جانیے۔ کوئی بھی کام ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ۔ مانگنے میں ایک لذت ہے۔ ایک بیکاری فقیر تھا نا، وہ خود کہنے لگا کہ میرے پاس جتنے مرضی پیسے ہو میں اس سے کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں لذت ہی نہیں آتی ہے، میں جب مانگ کر کھاتا ہوں اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے۔ بیکاری تھا، فقیر تھا، لیکن اپنے شعبے میں اتنا ماہر ہو گیا، کہا کہ جب میں لوگوں سے مانگتا ہوں اور ایک کوئی روٹی دیتا ہے، کوئی اس پہ سالن ڈالتا ہے، پھر وہ جب کھاتا ہوں اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب اپنے پیسوں سے کھاتا ہوں اس کی لذت ہی نہیں آتی ہے۔ اگر ہم بیکاری بن جائے، فقیر بن جائے، منگتے بن جائے، ہمیں مانگنے میں جو لذت آئے گی نا یقین جانیے وہ پھر بتایا نہیں جا سکتا۔ اور میرے حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں سے لیا ہوا، لوگوں سے مانگ کر لینے والا، ادھر سے لیا ادھر سے لیا، لوگوں کے جیب سے لیا ہوا تمہارے جیب میں رہ نہیں سکتا، اللہ کے خزانوں سے لیا ہوا تمہارے جیب سے جا نہیں سکتا۔ اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جاؤ، آ رہا ہے وہ لمحہ، ابھی سی تیاری کر لو۔ اللہ کے خزانوں سے لینے کی لذت، اللہ سے کہو گڑ گڑا کر، منگتے بن کر، یہ مت سوچو کہ قبول نہیں ہو رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کسی کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا کسی کی رد نہیں ہوتی، یاد رکھو، ہر ایک کے اللہ قبول کر رہا ہے، پر شکلیں مختلف ہے۔ اللہ سے مانگے، بے یقینی کی کیفیت سے نہیں، یقین کی کیفیت سے، اور مقبول لمحات کو تلاش کر کے مانگے۔ ایک زمانے میں اہل بیت کا زمانہ تھا، ایک بادشاہ نے مدینے کے گورنر کو کہا فلاں فلاں ہستیوں کو قید کر دو، فلاں فلاں محدث ہے، اہل بیت کے بڑی ہستیاں تھیں، فرمایا ان کو قید کر دو، جیل میں ڈال دو۔ انہوں نے ان کو جا کے قید کر دیا، جیل میں ڈال دیا۔ جب جیل میں ڈالا تو رات اس کو خیال آیا، یہ قرآن کی آیات اس کے دماغ میں گھومنے لگی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کے دن کہے گا مجھے کس جرم میں قتل کیا، میرا گناہ کیا تھا۔
کہا اس کو سونے نہیں دیا کہ میں نے ان ہستیوں کو قید کیا کس جرم میں، آخر ان کا جرم کیا تھا؟ بادشاہ نے تو کہا تھا اس لیے قید کر کہ اس کو ڈر تھا کہیں میرے تخت کو نقصان نہ پہنچا دے، ان کے چاہنے والے بہت تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تخت کو یزید امام حسین کے مقابلے میں کیوں آیا؟ اپنے تخت بچانے کے لیے۔ اس بدبخت کو اپنے تخت کی پڑی ہوئی تھی، اس نے آل رسول کی بھی پرواہ نہیں کی، آل رسول کے پاکیزہ خون کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میرا تخت بچ جائے بس۔ تو اس بادشاہ کو بھی اپنے تخت بچانا تھا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بڑی ہستیوں سے، اہل بیت سے، اس نے تخت بچانا تھا۔ گورنر کو کہا ان کو قید کر دو۔ جب گورنر نے قید کیا، رات کو افسوس ہوا تو ایک غلام کو بلایا، 50 درہم دیے یا 50,000 درہم دیے، کہا یہ اور یہ سواری جا کر فلاں ہستی کو دے آؤ، فلاں فلاں، وہ جیل میں سارے بند ہیں، اور ان سے کہو کہ چپ کر کے نکل جاؤ یہاں سے، میرا کسی کو نہ بتانا، بادشاہ کے علم میں یہ ہوگا کہ میں نے قید کر دیا اور تم آزاد ہو، جہاں مرضی چلے جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ گورنر مقبول لمحات کے تلاش میں پیچھے پڑ گیا، کن لمحات میں دعائیں قبول ہوتی ہے ان لمحات کو تلاش کرتا اور اللہ سے مانگتا، اللہ میں ان کو قید کرتا ہوں تو تیرے غضب کا شکار بنتا ہوں، ان کو آزاد کیا تو بادشاہ کے غضب کا شکار بنتا ہوں، اللہ تو میری مدد فرما، میں کیا کروں؟ کچھ وہ تو چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد حج کا زمانہ آیا، حج کا زمانہ آیا، پتہ چلا بادشاہ حج کے لیے آ رہا ہے قافلہ لے کے۔ اب جب بادشاہ مکے کے حدود سے ابھی باہر تھا تو اس نے بہت تحائف دے کر اپنے ایک ایلچی بھیجا بادشاہ کے استقبال کے لیے، بادشاہ کا استقبال کیا، بعد میں یہ گورنر خود چلا گیا، لیکن دیکھا بادشاہ کے نظریں بدل چکی تھی، اسے کہیں پتہ چل گیا تھا کہ اس نے بندوں کو آزاد کر دی۔ اب اس کے بعد اس کے ساتھ 3 کام ہونے تھے، یا تو اس کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا، یا اس کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا، یا اس کو مار کر اس کی کھال اتار کر اس میں بوسا ڈال کر اور شہر کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ یہ اس وقت بادشاہ سزا دیتے تھے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک سزا اس کو مل سکتی ہے، لیکن یہ مانگتا رہا، مقبولیت کے لمحات کو جانے نہیں دیتا رہا، مانگتا رہا۔ جب بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کی نظریں بدل چکی تھی، اب بادشاہ جیسے مکے میں داخل ہوگا سب سے پہلے کام بادشاہ نے یہ کرنا ہے ان قیدیوں کو میرے سامنے لاؤ، اور قیدی ہے ہی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ تو وہاں جیسے بھی وہ رات اتنی بڑی بے چینی سی گزاری، اس وقت ایک بڑا طبیب تھا، اس نے بادشاہ جب گیا قضائے حاجت کے لیے، وہ طبیب بھی گیا اس کے پیچھے، اس نے قضائے حاجت کو دیکھا، اس وقت کے بڑے ماہر طبیب ہوتے تھے، قضائے حاجت کو دیکھ کے کہنے لگا گورنر کو کوئی پرواہ نہ کر، آج بادشاہ مر جائے گا۔ اس کا ٹیسٹ بتا رہا ہے، جیسے آج کل ٹیسٹ کرتے ہیں نا، پیشاب کا ٹیسٹ کرتے تو کئی بیماریاں سامنے آ جاتی، اس نے کہا مر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا، اس دن بادشاہ مر گیا، مکے میں داخل ہی نہ ہو سکا۔ یہ برکت ہوتی ہے اللہ سے مانگنے کی، یہ برکت ہوتی ہے مقبول لمحات کو تلاش کرنے کی۔ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اس میں جو مانگو مل جاتا ہے، اذان کے بعد جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ رات کو جو بندہ باوضو سو جائے اور ذکر کرتے کرتے سو جائے، فرمایا رات کے جس لمحے میں اس کی آنکھ کھلے اور ایسے لیٹے لیٹے جو مانگے اس کو مل جاتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو دیکھ کر جو مانگو گے مل جاتا ہے۔ عالم دین جو باعمل ہو اس کے چہرے کو دیکھ کر جو دعا مانگو مل جاتا ہے۔ بیت اللہ کو دیکھ کر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے۔ یہ لمحات ہے قبولیت کے، اتنے بے تحاشا دروازے اللہ نے قبولیت کے کھول دیے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے کہا، اللہ نے جنت کو صرف نماز پہ نہیں رکھا، جنت کے بہت دروازے کھول دیے۔ بھائی والدین سے اچھا سلوک کرو جنت مل سکتی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنت مل سکتی ہے، کسی مسلمان کو خوش کر دو جنت مل سکتی ہے، کہیں صدقہ کر دو اس پہ جنت مل سکتی ہے۔ جس طرح اللہ نے جنت کو پانے کے بہت لمحات رکھے ہیں، اسی طرح اللہ نے
قبولیت کے بھی بہت لمحات رکھے. بادشاہ کا ایک دروازہ ہوتا ہے, اسی پہ جا کے فریاد کرنا پڑتا ہے. مختلف بادشاہ ایسا نہیں کرتا ہے ادھر سے بھی آ سکتے ہو, ادھر سے بھی آ سکتے ہو, ادھر سے بھی آ سکتے ہو, ادھر سے نہیں, ایک دروازہ ہوتا ہے, اسی پہ دربان کھڑا ہوتا ہے, پوچھتا کیوں جا رہے ہو, کس لیے جا رہے ہو. 100 سوالات ہوں گے, پھر جا کر بادشاہ کے سامنے اپنی فریاد کرتے ہو. افسر کے ملنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہوتا ہے, باس کو ملنے کے لیے ایک ہی دروازہ ہوتا ہے. اگر آپ نے فریاد پہنچانی ہے, اللہ کہتے ہیں مجھ تک اپنی فریاد پہنچانی ہے نا, تو میں ایک دروازہ نہیں رکھوں گا, میں نے بہت دروازے رکھ دیے. جیسے میں نے ابھی بتایا نا, قرآن کو دیکھو, یہ بھی دروازہ ہے رب تک فریاد کو پہنچانے کا. والدین کے چہرے کو دیکھو, کوئی فریاد ہو اللہ تک پہنچا دو. جمعے کا وہ خاص لمحہ تمہیں ملے, کوئی فریاد ہو, یہ بھی دروازہ ہے اللہ تک پہنچا دو. کوئی عالم باعمل ملے, اس کے چہرے کو دیکھو, یہ بھی ایک قبولیت کا لمحہ ہے, اللہ تک پہنچا دو. رات کی تنہائی میں تہجد کا لمحہ مل جائے, یہ بھی اللہ نے ایک دروازہ کھول دیا اپنے, کوئی فریاد ہے تو اللہ تک پہنچا دو. اس لیے میرے بھائیوں, رجب کا مہینہ ہمیں کیا پیغام دے کے جا رہا ہے؟ مختصر الفاظ میں کہتا ہوں, رجب کا مہینہ کہہ رہے اپنے برتن سیدھا کر لو, ان قریب رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے. کہیں اس بارش میں سے اللہ کی جو رحمت کی بارش رمضان کے نام پہ ہوگی, تم کہیں اس رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ. ابھی سی تیاری کر لو. اللہ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا